نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجیدہ وقل وعد اللہ الحسنى۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چند دن قبل مفتی حنیف قریشی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شدید ترین گستاخی کی اور بڑے گندے لہجے سے اس نے ہرزہ سرائی کی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں۔ اور اسی طرح اس سے پہلے چلے تو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی خال المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں گستاخی کرتا رہا اور پھر ہر بار یہ رجوع کرتا رہا۔ تو اس بار بھی جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے گستاخی کی تو 1 سے 2 دن بعد اس کا وضاحتی پیغام آگے یہ سبقت لسانی ہوئی، اور یہ عمدن نہیں بلکہ سہون ہوا۔ تو جناب یہ بات یاد رکھیے گا، اور پھر اس طرف میں یہ بات کرتا چلوں مفتی حنیف قریشی کے بارے میں کہ کیا صرف سہون جب بھی اس سے خطا ہوئی تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہی خطا ہونی ہے؟ کیا معاذ اللہ یہ صحابہ کرام سے اتنا ہی بغض رکھتا ہے اور اتنا ہی بے باک ہے، جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی گفتگو کرتا ہے تو سہون غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ غلط الفاظ جناب صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں استعمال کرتا ہے؟ کیا یہ سلپ آف ٹنگ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس سے سلپ آف ٹنگ نہیں ہوا؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی خاص قسم کا مسئلہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اور پھر بڑا با کمال فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم کسی بدبخت کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، زبانیں تان دراز کر رہا ہے، کوئی ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تو کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر ایک صاحب گفتگو کرتے ہوئے جو فارغ التحصیل بھی ہیں، ایک مدرسے سے باقاعدہ درس نظامی بھی کی ہوئی ہے، وہ جب یہ توبہ اس نے رجوع کی تو پھر وہ یہ کہنے لگا کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ رجوع کیا، توبہ بھی کی، آپ توبہ قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ شرک کر رہے ہیں۔ جناب یہ توبہ قبول نہ کرنا، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ تو رضوی ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن فکر رضا پر چلو بھی تو صحیح نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ اگر ایک شخص صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بار بار بک بک کر رہا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، سہون 1 بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے، بار بار صحابہ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں ہی یاد آتا ہے تمہیں، اور تمہارا صحاب کہیں نہیں لگتا؟ کیا معاذ اللہ تم اہل بیت طہار کی شان بیان کرتے ہوئے تمہارے سے کبھی صحاب نہیں ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ تمہیں صحابہ سے کوئی چڑ ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر ہی صحابہ یہ کام کرتے ہو۔ جناب گرامی قدر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہے وہ بار بار توبہ کر رہا ہے اور وہی گناہ بار بار کر رہا ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو فتویٰ ہے اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کی یہ توبہ قابل قبول نہیں۔ اب تم یہاں پہ شرک کا فتویٰ ان لوگوں پر لگا رہے ہو جنہوں نے حنیف قریشی کا یہ توبہ اور رجوع کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ایک بار کا کام ہو تو وہ الگ بات ہے، ہر روز آئے روز یہ چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد یہ جناب سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بکواس کر رہا ہوتا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کر رہا ہوتا ہے، کہیں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ کے اب تم بار بار اس کو توبہ کرواتے جاؤ، اس کے رجوع کرواتے جاؤ، اور تم کہو کہ نہیں جو توبہ قبول نہیں کرتے وہ شرک کر رہے ہیں۔ جناب یہ شرک کی تعریف پڑھے ذرا جا کے اصول تفسیر کی کتاب کے اندر الفوز الکبیر کے اندر یہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کیا شرک کی تعریف لکھی ہے، اور پھر توبہ قبول نہ کرنا۔ ہاں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جب ایک بندہ یہ عادت خبیثہ بنا لے، صاحب پر توبہ قبول ہوتی ہے عادات خبیثہ پر، اور صاحب خبیثہ پر توبہ
اور رجوع قبول نہیں ہوتا۔ تو ناظرین گرامی قدر، میں یہ بات کرتا چلوں، ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں۔ ہم اہل بیت کرام کے ماننے والے بھی ہیں، ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ماننے والے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مبارکہ منقول ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا؟ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید ہے کہ جو رسی آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا اہل بیت کرام چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا تو گمراہ نہیں ہوگے، ہاں اگر ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو چھوڑو گے، اہل بیت کو پکڑو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اہل بیت کرام کا دامن پکڑو گے، قرآن کا دامن چھوڑو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں علیہ السلام کا رب یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اور وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بھی نہ بھولیے گا کہ صحابی کالنجومی فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حنیف قریشی، عرفان شاہ مشہدی، تم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش کیے اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان بیان کرتے ہوئے اس نے صحابی رسول کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ تو کون ہوتا ہے جو کل تو کہتا ہے میں نے کہا اور تجھے پوچھا کس نے؟ یہ عرفان شاہ صاحب کے آج بھی الفاظ یہ نیٹ پہ موجود ہیں۔ پھر حنیف قریشی کے عمر بن العاص، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان اور اسی طرح حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ موجود ہیں۔ اور نبی پاک کا یہ فرمان یاد کر لو کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو ان کے شر پہ لعنت ڈالو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں بڑا پیارا عقیدہ دیا ہے۔ آپ ہدایت کے بخشش کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تم تاروں کو چھوڑ دو اور کشتی پر چلتے رہو، تم تب بھی کنارے تک نہیں پہنچو گے۔ تم تاروں کو دیکھتے رہو اور کشتی پر سوار نہ ہو، تم تب بھی جنت تک نہیں پہنچ سکتے اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ میں کہتا ہوں جناب، یہ اپنی بے باکیوں کو کنٹرول کیجئے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات والا شان ہے کہ جن کے بارے میں تم ہرجہ سرائی کرتے ہو، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرو گے تو اسی طرح لعن طعن کے مستحق بنو گے، اور دنیا میں بھی لعن طعن قبول کرو اور پھر یوم آخرت بھی لعن طعن کو قبول کرنا۔ اور یہ یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام کا سامنا کس شکل کے ساتھ کرو گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کرام کا صحیح معنوں میں عشق اور محبت عطا فرمائے، اور ان دونوں کے عشق کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کا سامنا اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔